اس تک اس حکم کو خاص کر دینے اور آج کے بدلے ہوئے حالات کے لیے ان آیات کے حکم سے یا ان احادیث کے حکم سے جان چھڑا لینے کے لیے ایک باطل فکر نکال لی ہے، اخذ کر لی ہے۔ تو اس پر گفتگو کریں گے کہ شان نزول حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے سبب نزول اور شان نزول پر دو قول پائے جاتے ہیں۔ تمام ائمہ تفسیر کو جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو کس پس منظر میں، تاریخی پس منظر میں اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کو ہم سبب نزول اور شان نزول کہتے ہیں، وہ دو قول ہیں۔ پہلا قول تو ہے جسے حضرت عطا نے روایت کیا ہے، حضرت مجاہد نے روایت کیا ہے اور امام شعبی نے روایت کیا ہے، اور اس کے ریفرنسز پھر آگے چل کے میں دوں گا، جس کو علامہ ابن تیمیہ نے بھی اڈاپٹ کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی اس کی روایت کی، تمام ائمہ، امام قرطبی اور امام فخر الدین رازی اور امام جلال الدین سیوطی، سب نے پھر اس قول کی اور اس کے اوپر ان احادیث کی اور ان روایات کی تخریج کی ہے۔ پہلے قول کے مطابق یہ آیت کریمہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا تھا، ایک منافق اور یہودی کے درمیان، اور اس ضمن میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے آئے، اور چلتے چلتے پھر فیصلہ اس منافق نے نہیں مانا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف گئے، پھر ان کا فیصلہ بھی وہی ہوا، نہیں مانا، پھر سیدنا فاروق اعظم کی طرف گئے۔ اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں پورے ریفرنس کے ساتھ، اور حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے بیان کرتا ہوں، اور علامہ ابن تیمیہ کی الصارم المسلول سے بیان کرتا ہوں۔ تاہم یہ اس کا قول اول ہے کہ یہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان ایک جھگڑا ہوا، اور وہ اپنا کیس لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، اور اون چلتے چلتے پھر سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے۔ کیوں گئے یہ آگے بیان کرتے۔ تو بعض ائمہ تفسیر نے یہ کہا کہ یہ آیت اس پس منظر میں، اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ دوسرا قول جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اپنی صحیح بخاری میں، اور کتاب التفسیر سورۃ النساء میں فلا وربک لا یؤمنون کے تحت امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے کتاب الفضائل میں، اور باب وجوب اتباعہ، حضور علیہ السلام کی سیرت اور سنت اور حدیث کی اور حکم کی اتباع کے واجب ہونے کے بیان میں، باب میں۔ امام ابو داود نے بھی، امام ترمذی نے بھی، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، امام ابن حبان نے، امام احمد نے، امام ابن جریر طبری نے، امام بغوی نے، امام بہقی نے، ان سب نے روایت کیا ہے اس قول کو دوسرا، اور وہ یہ کہ یہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اور ایک انصاری شخص کا درمیان میں کسی مسئلے پر، وہ پانی جو کھیتی باڑی کے لیے پانی لگتا ہے ندیوں سے، تو جو اریگیشن ہے، جو پانی دیا جاتا ہے، اس پانی کے مسئلے پر ان دو کے درمیان ایک اختلاف ہوا، اور وہ اپنا فیصلہ لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ فیصلہ حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر بن العوام کے حق میں کیا۔ انصاری کے چونکہ خلاف ہوا تو اس کی طبیعت کو وہ فیصلہ گوارا نہیں ہوا، قبول نہیں ہوا۔ تو دوسرے قول کے مطابق یہ آیت کریمہ اس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اب میں ترتیب کے ساتھ دونوں واقعات کو بیان کرتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے جو روایت کیا ہے وہ امام ابن ابی حاتم سے بھی روایت کیا ہے، اور عبداللہ بن لہیحہ کے طریق سے جو وہ ابو الاسود سے روایت کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دو شخص جن میں نے عرض کیا کہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی مسئلہ پر، اور وہ فیصلے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فیصلہ جب دونوں کی سماعت کی تو اس کیس میں یہودی حق پر تھا،
آپ نے وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب نتیجتاً جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو دوسرا شخص منافق تھا، اس منافق کو وہ فیصلہ گوارا نہیں ہوا، اس کو اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا اس کے ساتھی نے، فما ترید، تم فیصلہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ تم نے قبول نہیں کیا تو اب کیا چاہتے ہو؟ قال ان نذهب الى ابی بکر الصدیق فذهب الیہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کے پاس جائیں، پر دونوں ان کے پاس چلے گئے۔ فقال الذی قضی له، جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، جب وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے تو اس نے آپ کو بتایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہ کیس آپ کے پاس اس کے کہنے پر آیا ہوں۔ قد اختصمنا الی النبی فقضى علی، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم اپنا ڈسپیوٹ لے کر گئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے میرے حق میں وفی روایت فقضى علی، اس کے خلاف فیصلہ آلریڈی کر دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیس کی سماعت نہیں کی اور فرمایا کہ جو فیصلہ آقا علیہ السلام نے کر دیا ہے وہی فیصلہ ہے، میرا بھی وہی فیصلہ ہے، میں اس کے علاوہ کوئی سماعت نہیں کر سکتا۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں ان کا یہ فیصلہ بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ چلو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلتے ہیں، کہ جب وہ امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو اس شخص نے پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جا کے یہی بات بتائی کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تھے اور آقا علیہ السلام نے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے۔ صرف اتنا بتایا کہ آقا علیہ السلام نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا، اس کے خلاف اگر اس نے قبول نہیں کیا آقا علیہ السلام کا فیصلہ، اس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو رکو حتی اخرج الیکما، رکو، آپ گھر چلے گئے، فرمایا میرے واپس آنے تک رکنا۔ تو وہ واپس باہر تشریف لائے، فخرج الیہما مشتملا علی سیفہ فضرب الذی قال ردنا الی عمر فقتلہ وادبر الآخر فارا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، اور جس نے کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں، ہم اپنا فیصلہ عمر کے پاس جا کے لیتے ہیں، آپ نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ جب اس کا سر قلم کر دیا، اسے قتل کر دیا، تو دوسرا شخص جس کے حق میں فیصلہ تھا وہ ویسے ہی خوف زدہ ہو کے دوڑ گیا۔ اس کو خیال گزرا کہ کہیں مجھے ہی نہ مار دیں ساتھ، وہ دوڑ گیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا پہنچا اور عرض کیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل عمر واللہ صاحبی، خدا کی قسم عمر نے میرے اس ساتھی کو جو مقدمے میں ایک فریق تھا اور اس نے آپ کا فیصلہ قبول نہیں کیا، اس کو قتل کر دیا ہے، اور اگر میں بھاگ کے نہ آ جاتا تو لقاتلنی، وہ مجھے بھی قتل کر دیتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مؤمن، آپ نے فرمایا کہ میں قطعی طور پہ یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر کسی مومن کو قتل کر دیتے۔ گویا آپ نے اس امر کی تصدیق فرما دی کہ جس کو قتل کر دیا، چونکہ میرے فیصلے کو اس نے رد کیا تھا، میرے حکم کی حجیت کو قبول نہیں کیا تھا، سر تسلیم خم نہیں کیا تھا، میری اطاعت سے سری انکار کر دیا تھا، تو تم دوڑ کے آ گئے ہو، گھبراؤ نہیں، اس کو تو قتل کیا، مگر یہ جو تمہارا خیال ہے کہ اگر تم نہ دوڑتے تو شاید تمہیں بھی قتل کر دیتے، تم نے تو فیصلہ قبول کیا، تو قطعی طور پہ عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، فَأَنزَلَ اللَّهُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کے رب کی قسم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، جب تک لوگ آپ کو اپنے ڈسپیوٹس میں، اپنے نزاعات میں، اپنے معاملات میں حتمی حکم اور حاکم تسلیم نہ کر لیں اور آپ کے حکم اور آپ کے فیصلے کے سامنے